حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جس کا نام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے آخر میں انتقال کیا۔ حج کا موسم تھا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، لوگوں سنو، میرے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمائیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرما دیا۔ میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے لگا ہوں، آپ یقین کریں اگر آپ اس نسخے کو یاد کر لیتے ہیں نا، اگر آپ اس نسخے کو اپنے بچوں کو یاد کروا لیتے ہیں تو یقیناً آپ کا بھی نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی صف میں ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لفظوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرما دیا۔ جو سب سے پہلا لفظ بیان فرمایا، اب یادہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چٹے گورے رنگ کے مالک تھے، سفید رنگ کے مالک تھے، چونے کی طرح سفید نہیں بلکہ ہلکی سرخی مائل کے حامل تھے۔ دوسرا لفظ جو بیان فرمایا، ملیحن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمکین حسن کے مالک تھے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے رنگ کا مالک ہے۔ میٹھے رنگ کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی دیکھے تو دل تڑپ جائے، اور نمکین حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ تیسرا لفظ جو بیان فرمایا، مقصدہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ چھوٹا تھا نہ لمبا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر 10,000 لوگوں کے مجمع میں بھی تشریف فرما ہوتے تھے نا تو آپ کے کندھے مبارک لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ یہ تھے میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کا کمال۔ اس نسخے کو آپ یقین کریں، یاد کر لیجئے، صرف 3 لفظ ہیں، اب یادہ، ملیحن اور مقصدہ۔ آپ اس نسخے کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کر لیں، یقیناً ساری زندگی اللہ نے چاہا تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔